میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آج ہمارے مذہب شریف میں، دین میں، اسلام میں کہاں ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس مال خرچ کرنے کے پیچھے سبب، وجہ اور فائدہ کیا ہے۔ اور یہ مال خرچ کرنے کا حوالہ جو ہے میں آپ کے لیے ٹائٹل قائم کرتا ہوں کہ کہاں ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے بطور لزوم جہاں خرچ کیا گیا ہے وہ، اور اس کے بعد بعض مقامات کہ جہاں بطور مستحب بھی ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عشر ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا، یہاں بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سادے لوگوں یہ کیا سوال ہے عشر کتنا ہوتا ہے؟ اور بھائی عشر کا ترجمہ جان لو تو پوچھنے کا سوال پوچھنے کا بات ہی ختم ہو گئی۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ اب یہ کیا ہوا کہ عشر کتنا ہوتا ہے؟ اس سال عشر کتنا ہے؟ وہ بھائی ہر سال ایک ہی ہوتا ہے عشر، یعنی 10واں حصہ جو فصل اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے، یہ ہر سال بدلتا نہیں ہوتا۔ اس سال زکوٰۃ کتنی ہے؟ فطرانے کا تو چلو سمجھ آتی ہے، ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ میں سوال بعض اوقات سن کر جواب دیتا ہوں لیکن بند کمرے میں ہنس کے رہ جاتا ہوں۔ اس سال زکوٰۃ کتنی ہے؟ وہ زکوٰۃ کا دستور ہمیشہ ہر سال ایک ہی ہوتا ہے، 40واں حصہ ٹوٹل مال کا۔ یہ اس سال کا معنی کیا ہوا؟ پچھلے سال بھی تو یہی تھا، اس سال بھی یہی ہے اور آئندہ سال بھی یہی ہوگا۔ تو عشر جو ہے یہ کس لیے رب کائنات نے ہمیں دینے کا حکم ارشاد فرمایا؟ تو عشر کے پیچھے یہ راز یہ ہے کہ رب کائنات نے تمہیں فصل کی نعمت عطا فرمائی ہے، اناج اور غلے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس اناج اور غلے کی نعمت کا جو شکرانہ ہوتا ہے اس کا نام عشر ہوتا ہے۔ لہذا جب میں نے جملہ بول دیا یہ حاصل ہونے والی فصل اناج اور غلے کا شکرانہ ہے تو آپ کے سوالات سارے کے سارے ختم ہو جانے چاہیے۔ ابھی پرسوں میں سوال کا جواب دے کر ہٹا ہوں، پرسوں ترسوں کی کہانی ہے جی، میں نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی تھی، کاشتکاری میں نے کی ہے، زمین اس کی ہے، عشر میں نے دینا ہے کہ اس نے دینا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ فصل اور اناج جس کو حاصل ہوا اس نے شکرانہ ادا کرنا ہے۔ ٹھیکے پر دینے والے کو زمین کا کرایہ ملا ہے، اس کو فصل نہیں ملی ہے، فصل تجھے ملی ہے۔ جب فصل تجھے ملی ہے تو شکرانہ بھی تجھے ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ مسائل ہیں اپنے مقام پر، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ عشر وہ دے گا یا ہم دیں گے؟ جی، جس کو نعمت ملی ہے وہ عشر دے گا، اور نعمت ہے اناج، غلہ، فصل، دانے، جس کو وہ ملی ہے وہ دے گا۔ باقی اس کے اندر اتنا جملہ بول دیتا ہوں، خرچے نکال کر عشر نہیں دینا ہوتا، خرچے نکالنے سے پہلے عشر دو، خرچے اس کے بعد نکالنے ہوتے ہیں۔ یہ مذہب کا اتنا کوئی مسئلہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ کھاد، ٹریکٹر، ہل، چوکیداری، مزارعت، یہ نہیں کوئی خرچہ نہیں نکالنا ہے۔ پانی کا ایک عنوان ہے، وہ انشاءاللہ میں کسی موقع پر بیان کروں گا۔ پانی اگر فری کھاتے ملتا ہے تو عشر ہے، پانی اگر مل کا لیتے ہو تو پھر آپ کو 10واں حصہ نہیں بلکہ 20واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ 20 بنتا ہے، 20واں حصہ دینا ہوتا ہے عشر، 10واں حصہ 20 یعنی 20واں حصہ دینا پڑتا ہے اگر یعنی پانی جو ہے اگر ہم مل کا لگاتے ہیں تو۔ اس پر اور اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، جب بھی گندم ہوتی ہے تو شور مچ جاتا ہے کہ عشر 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 عشر۔ جو پر شور کیوں نہیں مچتا؟ داروں پر شور کیوں نہیں مچتا؟ آم لیتے ہو تو اس پر شور کیوں نہیں مچتا؟ لیمو کاشت کرتے ہو اس پر شور کیوں نہیں مچتا ہے؟ یہ جو آپ پھول کاشت کرتے ہو گلاب کے بیچنے کے لیے، اس پر شور کیوں نہیں مچتا ہے؟ اور بھائی جو بھی زمین سے نکلے گا، ما خرجت الارض، جو کچھ زمین سے نکلے گا اس پر تمہیں عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور لگے ہاتھوں گزشتہ 2-3 سال سے ایک مسئلہ زیر بحث تھا علماء کے درمیان، میں شیئر کرنے لگا ہوں آپ سے۔ آج کل بھوسے پر بھی عشر ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ دونوں باتیں سن لیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو ریزن تھی اس ریزن کو کھولا جائے تو آج عشر بنتا ہے۔ اصل عنوان یہ ہے کہ کس فصل پر عشر بنتا ہے؟ جس کو ارادے سے مقاصد اور مطالب اور مفاد حاصل کرنے کے لیے کاشت کیا جائے، مقاصد کے ساتھ کاشت کیا جائے، میرا مقصد ہے اس میں کاشت کیا جائے، اس پر عشر بنتا ہے۔ اس لیے خود رو جڑی بوٹیوں پر عشر نہیں بنتا کیونکہ اس میں ہمارے کوئی مقاصد نہیں ہے، ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ جو باقی جتنے بھی اجناس ہیں یہ مقاصد کے ساتھ مفادات کی خاطر ہم انہیں کاشت کرتے ہیں، مقصد حاصل ہوا عشر دینا پڑے گا۔ اب یہ بھوسا کسی زمانے میں گتا نہیں بنتا تھا، کاغذ نہیں بنتا تھا، اتنی زور و شور کے ساتھ فیکٹریاں نہیں تھیں، تو اس وقت یہ ایک جلانے کے لائق ایک چیز ہوتی تھی، یا پھر بھینسوں کو بطور چارہ کھلا دینے کے لائق ایک چیز ہوتی تھی۔ کئی بار میں نے خود بچپن میں دیکھا وہ کھیتوں کے اندر پڑی رہ جاتی ہوتی تھی، اڑتی رہتی ہوتی تھی، کچھ لوگ جمع کر لیتے ہوتے تھے، کچھ نہیں جمع کرتے ہوتے تھے، تو اس کے ساتھ کوئی مفادات اور مقاصد نہیں تھے۔ آج باقاعدہ یہ ایک مہنگے آئٹم کے طور پر بکتا ہے اور اس کے ساتھ مقاصد جو ہیں وہ تعلق پکڑ گئے ہیں۔ اس لیے تو شریعت ساری کی ساری دستوروں پر ہے، اصولوں پر ہے، ضابطوں پر ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جدھر سے جو مرضی کسی نے بول دیا، مقاصد نہیں ہے۔ آج بھی اگر ساری فیکٹریاں ڈیڈ ہو جائیں تو یہ بھوسے پر عشر ختم ہو جائے گا۔ آج ہی اگر ساری فیکٹریاں ختم ہو جائیں تو بھوسے پر عشر ختم ہو جائے گا، اس کے مقاصد ختم ہو گئے۔ تو لگے ہاتھوں میں نے کہا تھا نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک بات کیونکہ 2-3 سال سے زیر بحث تھی علماء کے درمیان، میں نے کہا کہ آپ کو اطلاع کر دوں کہ اس کا جواب شریعت میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ لفظوں میں دیکھو تو نہیں ہے، دستور میں دیکھو تو ہے۔ مقاصد ہیں کہ نہیں؟ مقاصد ہیں تو عشر ہے، مقاصد نہیں ہے تو عشر بھی نہیں ہے۔ اس لیے درختوں کے پتوں پر عشر نہیں ہے آج بھی،
پھلدار درختوں کے پتوں پر اشر نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ ہمارے مقاصد نہیں ہیں، کچھ مفادات نہیں ہیں. آج تک وہ ہمارے لیے فی الحال تو انکم کے حوالے سے بے فائدہ سی چیز ہے. کل کو اگر ان پتوں سے بھی کوئی شے بننے لگ جائے، فیکٹریاں بن جائیں، پتے بکنے لگ جائے، اس پر بھی اشر آ جائے گا.